حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا، مولا علی کی والدہ ماجدہ، سرکار فرماتے تھے میری ماں فاطمہ بنت اسد، وہ میری ماں تھی۔ انہوں نے مدینہ شریف میں صحابیات کو باتیں کرتے سنا تو کہنے لگیں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی بات کرتے ہو، میں بھی تمہیں سناتی ہوں۔ تم نے تو اب دیکھے ہیں، میں نے بہت پرانے دیکھے، چند سال کی عمر تھی، آپ گھر میں آتے ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ اماں جان میں نے کھجور کھانی ہے، تو میں کسی چیز سے کھجوریں اتار کے دیتی، جتنی طبیعت ہوتی تو کھاتے۔ ایک دن میں نہیں تھی تو آ گئے لیکن وہ منظر میں نے دیکھا کہ جب میں آئی تو آپ کھجور سے فرما رہے تھے، میری امی گھر نہیں ہے۔ قربان میں اس ماں کو جس کو میرے نبی نے امی کہا، کیا شان ہے حضرت مولا علی کی پاک ماں کی۔ تو اے کھجور نیچے آ، کھجور کا درخت نیچے آیا، اپنی مرضی سے کھجوریں توڑی، فرمایا اوپر جا، میرے نبی پاک کے کہنے پہ وہ اوپر چلا گیا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کھجور کا تنا جو ہوتا ہے اس میں کوئی لچک ہوتی ہے؟ کبھی سنا کھجور کے تنے میں کوئی لچک ہو؟ جس طرح یہ پپل یا یہ شہتوت وغیرہ کے درخت ہیں ان میں تو پھر کچھ لچک ہوتی ہے، وہ جھک بھی جاتے ہیں۔ کھجور میں لچک نہیں ہوتی، لیکن اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جس میں لچک نہ ہو اس کو یوں نیچے کر لینا کہ وہ سلامت بھی رہے اور کام بھی ہو جائے۔ تو یہ تھا، اس لیے احباب گرامی آپ نے جب ان کا وصال ہوا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، مولا علی علیہ السلام روتے روتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری امی جان وصال فرما گئی۔ مولا علی علیہ السلام کے بتانے پر میرے محبوب روئے اور جا کے کہا بیبیوں کو کہ غسل کے بعد مجھے بتانا۔ غسل دیا، اپنی قمیض اتاری اور اپنی ماں کو پہنائی، یعنی مولا علی کی والدہ ہے، تھی تو سرکار کی چچی، لیکن آپ کہا کرتے تھے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اس لیے قمیض پہنائی اور پھر جنازہ خود اٹھا کے لے گئے اور پھر ان کی قبر میں لیٹے، کچھ پڑھتے رہے، اس کے بعد اٹھے اور پھر قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ کیا شان تھی ان کی۔ اور پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ایک دن میں نے اپنی چچی جان سے کہا کہ لوگ قیامت والے دن برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، لباس نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہمیں کوئی کہے، ہماری ماں کو کہے، اس معاشرے میں کہے، وہ کہیں گے سارے ایسے ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ علی کی ماں تھی، نبی کی ماں تھی، حیا کی کان تھی، رونے لگی کہ یا رسول اللہ اے پاک محمد کیا وہاں بے لباس ہوتا ہے؟ کتنی رسوائی کی بات ہے، یہ تو میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں بات سن کے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو مولا قیامت والے دن بے لباس نہیں جنت کا لباس عطا فرمانا، اور اسی لیے میں نے اپنا لباس پہنا کے قبر میں روانہ اپنا لباس پہنا کے روانہ کیا ہے۔ اور ایک دن میں نے کہا، ایک دن کہ قبر میں سختی ہوتی ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں وحشت ہوتی ہے، اور کہنے لگی کہ رونے لگی کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آپ نے پوچھنے لگی اس کا کوئی حل؟ آپ نے فرمایا یہ جو غلام ہے اگر آزاد کر دے تو اس کے ہر عضو کے بدلے، انسان ہے نا وہ بھی، اللہ قبر میں آزاد کرنے والے کے اعضاء کو سلامت رکھتا ہے۔ تو کتنے غلام تھے؟ فرمایا پاک محمد گواہ ہو جائے میں نے ساری کنیزیں سارے غلام آقا آزاد کر دیے، لیکن پھر رونے لگی۔ میں نے عرض کیا امی فاطمہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ہوں، اس لیے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی تسکین کے لیے میں ان کی قبر میں لیٹا رہا، ان کے لیے دعا مانگتا رہا، اللہ میری ماں فاطمہ کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بھئی جن سے اتنی محبت ہو نبی پاک کو، دیکھیں صحابہ کرام سے محبت ہے اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق کی بے مثال محبت ہے نبی پاک سے، اسی لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیسی محبت ہے جس کا انداز نہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی پھر ان کی محبت کا اندازہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ نبی پاک نے خود ٹوٹ کے محبت کی، ان کا ذکر بھی تو پھر میلاد کا حصہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کے آباء و اجداد سے بھی محبت کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب کے اصحاب کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی آل اولاد کی مودت عطا فرمائے۔